اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی آج ہم اس کی سورہ نحل کی 24 آیت سے شروع کریں۔ پیچھے آپ نے دیکھا تھا کہ پوری یہ 23 آیت تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آبجیکٹس آف نیچر کو بتا کے اور یہ بتا کے کہ اس کے اوپر غور صرف وہی کرتے ہیں جو یا تو علم رکھتے ہیں یا عقل رکھتے ہیں یا نصیحت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی قدردانی کرنا چاہتے ہیں، لیکن قدردانی تم کر نہیں سکو گے کہ تم ان نعمتوں کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، ان کی کمپریہنشن ہی تمہاری کاؤنٹنگ میں نہیں ہے جو جتنی اس کی نعمتیں ہیں تمہارے اوپر۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساری باتیں یہ بتا کے کہ جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، کیا وہ کچھ تخلیق کر سکتے ہیں کچھ؟ پھر ایک بتایا کہ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ جو ہے وہ واحد الہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کوئی پارٹنر نہیں۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس 24 آیت میں کہہ رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا کچھ نازل کیا ہے، تو قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو وہ کہتے ہیں پچھلے زمانے کی کہانیاں ہیں، جو نہیں، there is nothing special in it، یہ it's only history، repeated history، یعنی اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی کہانیاں، یعنی کہ ہسٹری ہے، ریپیٹڈلی وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار بتائی جا رہا ہے، اور بار بار اس لیے بتا رہا ہے کہ انسان اتنا ڈھیٹ ہے کہ وہ سنتا ہی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کو اس لیے بار بار بتانا پڑتا ہے۔ اور وہ ہسٹری جو ہے اگر اس سے بھی کوئی عبرت نہ پکڑے تو پھر تو توف اسی کی ذات پہ ہے نا، کہ جو کوئی وہ نہیں کرتا۔ وہ آگے سے کہتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو کہتے ہیں کوئی ایسی اسپیشل بات نہیں ہے، اس سے پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ہسٹری ہے، ریپیٹڈلی وہی بتائی جاتی ہے۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وجہ اس کی یہ ہے تاکہ پھر وہ اپنے جو بوجھ ہے نا وہ پورے کے پورے قیامت والے دن پھر اپنی پیٹھوں پہ اٹھا لیں۔ اگر وہ اتنی ہی ڈھٹائی کر رہے ہیں اور بالکل ہی اپنے آپ کو ہر چیز سے غنی سمجھ رہے ہیں، کسی کی بات کو نہیں، اللہ کی بات بھی ان سے نہیں مانی جا رہی، تو دین کیا ہوگا کہ پھر وہ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ، تاکہ پھر وہ اپنے بوجھ کاملتاً سارے کے سارے یوم القیامہ، قیامت والے دن اپنی پیٹھوں پہ اٹھا کے پھریں۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان کے بھی بوجھ اٹھانے پڑیں گے انہیں، جنہیں انہوں نے بغیر علم کے گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، ان کے بوجھ بھی اٹھانے پڑیں گے۔ آپ نے ایک آیت ہے کہ بغیر الا ساء ما یزرون، بہت ہی برا ہوگا جو وہ اٹھا رہے ہوں گے، اپنے بھی بوجھ اٹھائیں گے، لوگوں کو گمراہ کرنے کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ کہیں ایک آیت آپ آگے پڑھیں گے کہ ہر بھلی بات، اگر تم بھلی بات میں تعاون کرتے ہو یا بھلی بات کرتے ہو تو وہ بندہ جو کر رہا ہوتا ہے اس میں تمہارا بھی حصہ ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں بھی اس کا اجر دیتا رہتا ہے، اور جو بری بات کا کرتا ہے اور پھر اسی بری بات میں بھی اس کا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اسے پروموٹ کیا ہوتا ہے۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم، تو ان سے پہلے بھی قد مکر الذین ان سے پہلے بھی یہ جو انسان تھے نا، یہ بڑی بڑی چالیں چلتے رہے، بڑی بڑی پلاننگز بناتے رہے، بڑے بڑے ازمز جو ہیں ان کو پروموٹ کرتے رہے، بہت سے بڑے بڑے پاتھس اپنی طرف سے یا ویز آف لائف یا آرٹ آف لیونگ کے لیے بڑی بڑی باتیں کرتے رہے، سکھانے کے لیے انسانوں کو، اس سے قبل بھی پہلے بھی۔ تو کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فأتی اللہ بنیانہم، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی بنیادوں پہ حملہ کیا۔ اللہ نے اپنے کلام، اپنے ساری باتوں کے ساتھ ان کی بنیادوں، جو ان کے فنڈامنٹلز تھے نا، جو انہوں نے اس ازم کو پروموٹ کرنے کے لیے فنڈامنٹلز گھڑے ہوئے تھے نا، ان فنڈامنٹلز کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اٹیک کیا۔ تو کیا ہوا، وہ ساری کی ساری عمارت فنڈامنٹلز پہ اٹیک ہو جائے اور فنڈامنٹلز کھوکھلے ہو جائیں اور بکھر جائیں تو عمارت تو ساری چھت کے سمیت نیچے آ گرے گی نا۔ کتنی خوبصورت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مثال دیا، اور بات یہی ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کہنا کہ الہکم الہ واحد، یہ ایسی ایک سٹرائک ہے. دوسری جو بھی جتنے بھی ازمز یہ کہتے ہیں کہ فلانا فلانا، وہ مطلب جو بھی باتیں کہتے رہتے ہیں اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے یا اللہ ہے ہی نہیں ہے یا فلانا ہے، یہ جو کچھ بھی اس کے فنڈامنٹلز کے اوپر یہ ساری دلیل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا وہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. تو وہ جو ایک یہ کانسیپٹ ہے ایک واحد الہ کا، یہ اتنی بڑا زبردست سٹرائک ہے. دوسری جو فنڈامنٹل جنہوں نے اپنے گھڑے ہوئے ہوتے ہیں، پلاننگس کی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ ہم ازم اب انٹروڈیوس کرتے ہیں دنیا کے اندر، اب ہم یہ ازم انٹروڈیوس کرتے ہیں، اب ہم یہ ازم جو ہے پھیلاتے ہیں. تو ان کی فنڈامنٹلز کے اوپر یہ ایک بنیادی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الہ واحد والی ہے، وہ ایسی سٹرائک کرتی ہے کہ وہ چھت پوری کی پوری نیچے گر کے ختم ہو جاتی ہے. وہ بلڈنگ فخر علیہم السقف من فوقہم، ان کے اوپر سے پھر چھت جو ہے وہ ان کے اوپر گر جاتی ہے. فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور عذاب ان کے اوپر ایسی جگہ سے آ جاتا ہے جس کا وہ شعور ہی نہیں رکھتے، جو کوئی ان کی سوچ میں آتی ہی نہیں ہے بات، جو وہ سوچ نہیں نہ سکتے، وہاں سے ان کو آ کے عذاب آ گھیرتا ہے. ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاکون فیہم، پھر وہ قیامت والے دن بھی جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں رسوا کرے گا، اور وہ کہیں اور یقولو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا نہیں وہ بندہ کہے گا این شرکائی الذین کنتم، اچھا نہیں ہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا کہ کدھر ہیں وہ میرے جو شرکا تم گھڑتے رہتے تھے، جس کے بارے میں تم جھگڑتے رہتے تھے، صرف گھڑتے ہی نہیں رہتے تھے، جھگڑتے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں وی آر آن دا رائٹ پاتھ. ٹھیک ہے، یہ جھگڑا کرتے رہتے تھے کہ تم غلط کہتے ہو، ایک الہ نہیں ہے، بہت سارے الہ ہیں اور ہم ان کو پروموٹ کریں، اور یا ہمارا کوئی اور ازم ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہے ہی نہیں ہے اللہ. تو ان سب باتوں کے اندر تم بڑا جھگڑا کرتے رہتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر قیامت والے دن بھی دنیا کے اوپر تو میں یہ کروں گا کہ ان کی فنڈامنٹلز کے اوپر ایسی ضرب پڑے گی کہ وہ چھت ان کے اوپر آ کے ان کی بنیادیں ہل جائیں گی اور چھت ان کے اوپر آ کے گر جائے گی، اور آخرت کے دن میں ان کو ذلیل کروں گا، رسوائی دوں گا ان کو، اور ان سے پوچھوں گا کہ کدھر ہیں میرے وہ شرکا جن کا تمہیں دعویٰ ہوتا تھا اور جن کی وجہ سے تم جھگڑتے رہتے تھے. قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، تو وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے وہ کہتے ہیں، انہیں سمجھ آ جاتی ہے بات کی کہ یقیناً جو اس دن کی رسوائی ہے اور اس دن کی جو برائی ہے وہ پھر انکاری لوگوں پہ ہی آ کے پڑے گی. ٹھیک ہے، جو یہ بات جان لیتے ہیں، جو جن کے علم میں یہ بات آ جاتی ہے، جو اس بات کو مان لیتے ہیں. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جو کہ اپنے نفسوں کے بارے میں، نفسوں کے متعلق ناانصافی کی روش جنہوں نے اپنائی ہوئی تھی، ان کو فرشتے جو ہیں جب ان کی جان لینے کے لیے آتے ہیں تو فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، تو اس وقت وہ پھر اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، یعنی ہتھیار ڈالنے کا مطلب سرنڈر کر دیتے ہیں. اس وقت وہ پھر اپنی ساری دلیلوں کے ہتھیار اور اس کے میزائل سارے ان کے غائب ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ سرنڈر کر دیتے ہیں اپنے آپ کو، اور وہ کہتے کیا ہیں ما کنا نعمل من سوء، ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، ہم تو جب کوئی آپ کو پتہ ہے کہ ملزم پکڑا جاتا ہے تو وہ اس الزام سے سب سے پہلے ڈینائی کرتا ہے کہ نو آئی ہیونٹ ڈن دس، سب سے پہلا وہ ہوتا ہے اس کا کہ وہ ڈینائی کرتا ہے. تو وہ ڈینائی یہ کریں گے کہ اپنے سارے یعنی کہ ساری دلیلیں سارا کچھ وہ سرنڈر کر دیں گے اور کہیں گے ہم تو برا کام کوئی کرتے ہی نہیں ہوتے تھے. بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، ان سے کہو ہرگز نہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سب سے بہت اچھی طرح واقف ہے، اس کو بہت اچھی طرح علم ہے جو کچھ تم کرتے رہے ہو. فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں سے اور اس کے اندر ہمیشہ رہو گے. فلبئس مثوى المتکبرین، تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے کیا
جو ایروگینس کی وجہ سے، اپنے آپ کو بہت انٹلیکچوئل سمجھنے کی وجہ سے، جو اپنے آپ کو یہ سمجھنے کی وجہ سے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یا میں کہہ رہی ہوں وہی ٹھیک ہے اور باقی ساری دنیا غلط بول رہی ہے، جن میں یہ ایروگینس، اور مور سو اللہ بھی غلط کہہ رہا ہے، اللہ کی بھی بات نہیں جو مان رہے ہوتے، وہ ہیں متکبرین، ان کے دلوں میں بہت برا ایروگینس پھنسا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ نہیں مانتے، تو پھر ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ان کو کہا جائے گا جاؤ، انٹر ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، ٹھیک ہے۔ وکیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، اور ان سے کہا جائے گا جنہوں نے جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، جو کانشسنس رکھتے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا کہ ماذا انزل ربکم، کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے؟ تو قالوا خیرا، وہ کہیں گے بھلائی بھلائی نازل کی ہے، بھلائی ہی بھلائی نازل کی ہے۔ پتہ نہیں 1,25,000 پیغمبر، رسول، نبی آتے رہے، کتابیں کتنی تو ہمیں نام لے کے بتائی ہوئی ہیں، صحیفے کتنے، وحیاں کتنی، ہر ایک رسول کی طرف بھیجی جائے، یہ سارا کچھ بھیجتا رہو، تو یہ خیر ہی خیر ہے نا، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ قرآن حکیم میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ سورہ مائدہ میں کہ توریت جو ہے وہ بھی روشنی اور ہدایت، روشنی نور و ہدی و نور، اس میں بھی ہدی و نور تھا، ہدایت اور نور تھا، روشنی تھی سیدھا راستہ دکھانے والی، اور انجیل میں بھی ہدی و نور، ٹھیک ہے، اور قرآن حکیم بھی ہدایت اور نور۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے نا، کتاب صحیفے ابراہیم کے صحیفے، اسماعیل علیہ السلام کے اوپر وہی، یہ ساری بات، یہ سارا کیا ہے؟ یہ خیر ہے۔ تو وہ جو 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 اللہ کا تقوی رکھتے ہوں گے نا، کانشیسنیس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جن کو ہوگی، ان سے جب پوچھا جائے گا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تو وہ کہیں گے خیر ہی خیر نازل کی ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا وحسنہ، تو ان کے لیے جو وہ اس دنیا کے اندر بھلائیاں کرتے رہے ہیں، اچھی باتیں کرتے رہے ہیں، ان کے لیے پھر حسنہ ہی ہوگی، اچھی بات ہوگی، ہر اچھے ایکشن کا ری ایکشن بھی اچھا ہوگا، رزلٹ بھی اچھا ہوگا۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور جو آخرت کا گھر ہے وہ تو بھلائی ہی بھلائی ہوگی ان کے لیے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کیا ہی خوبصورت نعمتوں والا گھر ہے ان لوگوں کے لیے جو کانشیس ہو جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی کانشیسنیس رکھتے ہیں، جو اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتے۔ یاد کر لیں اپنی پیدائش کو کہ ہم ہے کیا شے تھے، اب ہم جس نے ہمیں تخلیق کیا ہم اس کے متعلق جھگڑا کر رہے ہیں، تو یہ تو بڑا نامناسب بیہیویئر ہے نا، جو آپ کے ساتھ اتنی نعمتیں ہیں کہ تم انہیں گن نہیں سکتے جو اس نے تمہیں دی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے ساتھ جھگڑا کریں تو بڑی ہی نامناسب بات ہے۔ تو جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار لہم فیہا ما یشاؤون، تو وہ باغ ہوں گے ہمیشہ والے، یعنی عدن ہمیشہ رہنے والے باغ ہوں گے وہ، جس کے اندر کے وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس کے اندر وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، جو چاہے گا انسان۔ وہ بچے تھے نا، تو ایک بچہ کہتا ہے گرینی وہ اگر میں کہوں گا کہ مجھے کیڈبریز کی چاکلیٹ چاہیے، میں نے کہا بیٹا کیڈبریز کی چاکلیٹ کا پہاڑ لگا دے گا آپ کے سامنے، اگر آپ کہیں گے نا کیڈبریز کی چاکلیٹ کا پہاڑ ہو تو وہ لگا دے گا ہیں۔ اور وہ ڈونلڈ وہ پتہ نہیں کیا اس کو کیا ڈنکنس کے کیا ہوتے ہیں یہ، وہ جو اچھا چلو جو بھی یعنی ان کی جو پسند کی چیز تھی نا، میں نے انہیں وہ بتائی کہ وہ بھی ملے گا۔ ایک بڑی سی لڑکی تھی، وہ مجھے کہتی ہے آنٹی، وہ تو مجھے آنٹی کہتی، آنٹی کو اگر ہم کہیں کہ ہمیں یہ اس کے جو ہیں چکن اور یہ جو ہمیں بہت ہی پسند ہوتا ہے، نام نہیں لے رہی تھی نا، یہ جو ہمیں بہت ہی پسند ہوتا ہے جو ہم جا جا کے کھاتے ہیں، وہ بھی مل جائیں گے وہاں۔ میں نے کہا بیوی جو تمہارا دل چاہے گا نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دے دے گا۔ پہلے اس نے کہہ دیا کہ برائی یا کینہ یا بغض یا برائی کوئی بھی تمہارے دلوں کے اندر ہوگی نا، وہ میں کھینچ کے نکال لوں گا، جنت کے اندر ڈال دوں گا۔ تو تمہیں کوئی، اب اس میں اگر لیٹ سے کہ کوئی بری بری چیزیں بھی شامل ہیں
یہ ان کے KFC میں اور یہ ڈونلڈ جو بھی کوئی ہمارے اپنے بھی ہاں جتنے بھی ہمارے بھی برانڈز ہیں، اگر یہ جو کیا ہے چکن وغیرہ کوئی بھی برانڈز ہیں، اگر انہوں نے کوئی غلط چیز ڈالی ہوئی ہے، آئی ڈونٹ نو کہ کوئی غلط چیز کسی نے ڈالی ہوئی ہے کہ نہیں، لیکن اگر وہ کچھ اس کا خیال یہ تھا اس لڑکی کا جو بڑی سی لڑکی تھی، بھائی کافی بڑی لڑکی تھی، گرون اپ تھی، وہ کہتی ہے کہ وہ میں نے کہا بی بی جو تمہارا دل چاہے گا، جو چاہو گی تمہیں وہاں مل جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح کے باغ ہوں گے جو کہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور وہ اس میں اس کا اریگیشن سسٹم بڑا زبردست ہوگا، اور کیا ہوگا، اور اس میں ہر وہ چیز تمہیں مل جائے گی جو تم چاہو گے، جو تم پسند کرو گے، یہ شاؤنا چاہو گے تم. کذالک یجزی اللہ المتقین، اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا جو اس کی کانشیسنیس رکھتے ہیں. ذرا آپ پچھلی آیات کو دماغ میں رکھیں، اتنا پیارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فلو ہے آپ کو اس کی طرف لانے کے لیے. اس نے اتنی خوبصورتی سے ساری اپنی چیزیں بتائیں، اس کے بعد تو اس فلو میں پھر اینڈ آپ اس کا رزلٹ آپ کو بتایا کہ جو یہ کر رہے ہوں گے، جو کہہ رہے ہوں گے کچھ بھی نہیں نازل کیا اس نے، کہانی ہی کہانی ہے، تو ان کا کیا رزلٹ ہوگا، اور جو اس کا تقویٰ رکھتے ہوں گے، اس کی کانشیسنیس رکھتے ہوں گے، ان کے لیے کون سی جگہ ہوگی، اس کا کیا اینڈ رزلٹ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے ہم ان کو دیتے ہیں جیسے جزا جو کانشیسنس رکھتے ہیں. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، تو جب فرشتے ان کو وفات دے رہے ہوتے ہیں، ان کی مدت حیات پوری کر رہے ہوتے ہیں، اور طیبین ہوتے ہیں، وہ بڑے صحیح مناسب کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو یقولون سلام علیکم، تو وہ ان کو کہتے ہیں، ان کو بڑی اچھی گریٹنگ دیتے ہیں کہ تم پہ سلامتی ہو، سلامتی میں ہو گئے ہو داخل تم، یعنی جو تم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے رہے تھے اس کے نتیجے میں جنت میں داخل ہو جاؤ. جب ان کی جانیں نکال رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کہ بالکل آخر پہ جا کو جو یوم آخرت ہوگا اس دن فل اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور سارا کچھ ہوگا، لیکن جنہوں نے اچھے کام کیے ہوئے طیبین ہوں گے، ان کی جانیں نکالتے وقت فرشتے انہیں سلام کرنا شروع ہو جائیں گے، تو وہ پھر اطمینان سے سو جائیں گے نا. نیند یہ مرا ہوا یہ عالم برزخ جو ہے یہ ایک طرح سے نیند کا ہی ٹائم ہے نا، سویا ہوئے گا نا بندہ، تو پھر وہ اطمینان سے سویا ہوگا کہ بھی اچھا شکر ہے مجھے تو سلام کہہ دیا انہوں نے، اور کہہ دیا کہ ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، یہ جو گریو ہے نا یہ بھی تمہارے لیے بڑی ایسی ہوگی جیسے کسی باغ میں تم لیٹے ہوئے ہو. پتہ ہے نا آپ کو کہ وہ فرعون کو اللہ سبحانہ آیت ہے وہ کہ فرعون کو صبح شام انہیں یہ عذاب دکھایا جاتا رہے گا قبروں کے اندر بھی، کہ صبح شام انہیں دکھایا جاتا رہے گا کہ کیا تمہارے ساتھ ہونے والا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے جو یہ ان کا نقشہ اللہ یہاں پہ کھینچ رہا ہے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ان بھیجوں میں سے ایروگنس کو نکال دیں. میں تو باقاعدہ یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ جی میرے نزدیک سے یہ تکبر اور ریا یہ کہیں دور سے بھی میرے نزدیک سے نہ گزرے، دور دراز بھی میرے سے نہ گزر رہا ہو یہ کہ کہیں مجھے کوئی کسی وقت بھی کوئی خیال آ جائے کہ پتہ نہیں میں کیا شے ہوں تو میں ہی کچھ کہوں تو وہ ٹھیک ہے. نہیں میرے بچوں، میں روز آپ سے کہتی ہوں میری بہنوں کہ اگر آپ کو کوئی غلطی نظر آئے، میں بھی انسان ہوں، میں کون سی اتنی کوئی علامہ ہوں، کوئی آپ کو غلطی نظر آئے تو کائنڈلی اس کو ڈسکس کریں، اس سے مجھے کہیں کہ گرانی آپ بچوں کو گرانی آپ یہاں پہ غلط بول رہی ہیں، آپ میری بہنوں مجھے کہو کہ بی بی آپ یہ غلط بول رہے ہو، یہ کہاں سے سیکھا ہے آپ نے، تو آپ کائنڈلی مجھے چیک کریں. بے شک یہ نہیں کوئی بات کہ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں کوئی پتھر پہ لکیر ہے، اللہ کا کلام پتھر پہ لکیر ہے، نو ڈاؤٹ اللہ کا کلام پتھر پہ لکیر ہے، لیکن جو میری کمپریہنشن ہے ہو سکتا ہے اس میں کوئی فلا رہ گیا ہو سکتا ہے نا. تو هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ او یاتی امر ربک. اب یہ ساری دونوں کنڈیشنز دکھا کے کہ جو ایروگینٹ ہوں گے ان کا کیا انجام ہوگا، جو متقی ہوں گے جو اللہ کی کانشیسنیس رکھتے ہوں گے ان کا کیا انجام ہوگا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ، ابھی کچھ سمجھ نہیں آئی
کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ تمہارے اوپر فرشتے آ ہی جائیں اور یاتی امر ربک، یا پھر تمہارے رب کا کوئی حکم تم پہ آ جائے، یعنی موت آ جائے تمہیں، یا قیامت ہی موجود ہو؟ تو کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ مطلب واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ ابھی نہیں کچھ سمجھ میں آئی بات، اتنی باتیں سمجھانے پڑی۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، ایسے ہی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ایسے ہی کیا تھا انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ناانصافی نہیں کی، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے ہی اپنی جانوں کے ساتھ ناانصافیاں کی۔ دیکھیں یہ جو جانوں کے ساتھ ناانصافیاں کرنے والی بات ہے، بتائی ہوئی ہے میں نے پہلے کوئی، اچھا چلیں ریوائز کر دیتی ہوں کہ انسان کی جان کا اس کے اوپر کیا حق ہے؟ اس جسم کا ہمارے پہ کوئی حق ہے؟ اس جسم کا ہمارے پہ یہ حق ہے کہ ہم اسے عذاب سے، نار کے عذاب سے بچائیں، یہ اس کا حق ہے ہمارے اوپر۔ یہ ہمارے ہاتھ اور ہمارے پیر اور ہماری یہ کھالیں، یہ قیامت والے دن ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہوں گی کہ اس اللہ جی آپ نے اس بندے پہ مجھے لگا تو دیا تھا، مجھے اس کے ہاتھ بنا دیا تھا، مجھے اس کے پیر، اس کی کھالیں بنا دیا تھا، مگر اس نے بڑا بڑا غلط کام کیا ہوا ہے۔ یہ ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے ہماری زبانیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں، زبانیں نہیں، ہاتھ پاؤں اور چمڑے کھالیں، یہ ہے لکھا ہوا، یہ قرآن کی آیت ہے کہ وہ ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ تو بندہ کہے گا تمہیں کیا ہو گیا، تم میرے ہاتھ پاؤں، میری جلد ہو، میری کھال ہو، تو تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے جس اللہ نے تجھے یہ دی ہوئی تھی پتری زبان، اسی اللہ نے آج ہمیں بھی بولنے کے لیے زبان دے دی ہے، تو تو جو کچھ کرتا رہے ہم وہی کہیں گے، ہم تو تیرے خلاف شہادت دیں گے کہ تو نے ان ہاتھوں سے غلط کام کیے، ان پیروں سے غلط جگہ کی طرف چل کے گیا، یہ تیری جو کھال ہے اس نے کیا کیا دیکھا، یعنی کہ کیا کیا اس نے وہ کیا ایکشن، اس کا کیا کیا ایکشن تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس جان کا ہمارے پہ یہ حق ہے کہ ہم اسے آگ سے بچائیں۔ تو یہ ہوتا ہے جب ہم اسے آگ سے بچانے والا کام نہیں کرتے تو ہم اس کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہے انفسہم یظلمون کا مطلب، ٹھیک ہے۔ فَأَصَابَهُمْ سَیِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو پھر ہوا کیا؟ جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کیا، ناانصافیاں کی، ان کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ ان کے ان برائیوں کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے تھے، انہیں مصیبت آ پڑی اور ان کو اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے رہتے تھے۔ یقین کریں مجھے بڑا ڈر لگتا ہے جب کئی دفعہ بچے مذاق میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اوہ چھوڑ یار تو پاگل ہو گیا، قیامت پتہ نہیں آنی ہے کہ نہیں آنی ہے، جب آئے گی دیکھی جائے گی۔ اس ٹائپ کا جو بیہیویئر ہوتا ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے، ہمیں اس کے متعلق بڑا سیریس رہنا چاہیے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا دن آنا ہے اور پکا آنا ہے، اور بڑے رجسٹر اس پاس، بڑے گواہ ہیں اس کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر کبھی بھی میرا نہیں خیال ہے کہ ہم لوگوں کو جرأت کرنی چاہیے اس قسم کے لفظ بولنے کی، مذاق اڑانے کی، کہ جب تو ان کو پھر ان برائیوں نے آ گھیرا جو وہ کرتے رہتے تھے، اور ان کے اوپر جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اس نے ان کو انسرکل کر لیا۔ فقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، وہ کہتے ولا حرمنا من دونه من شيء، تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے شریک بناتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنر ایسوسیٹ کرتے، وہ کہتے کیا ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم اس کے علاوہ کسی کی غلامی اختیار کرتے، اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد کسی چیز کی غلامی اختیار کرتے اللہ کے علاوہ، اگر اللہ چاہتا۔ ذرا سوچیں، لو شاء اللہ، اور کیا ہوتا؟ کذالک فعل الذین ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ ہی ہم اس کے علاوہ کسی چیز کو جس کو اس نے حرام قرار دیا ہوا ہے اس کو ہم حرام ٹھہراتے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، یہی کرتوت، یہی بیہیویئر اپناتے رہے ہیں جو ان سے پہلے تھے۔ فہل علی الرسول الا البلاغ المبین، تو کیا رسولوں کے اوپر بلاغ مبین سے علاوہ بھی کوئی ڈیوٹی ہے ان کی؟ کیا ان کو گھول کے پلا دیں یہ سارا علم؟ کیا ان کو انجیکٹ کر دیں کسی طرح سے یہ والا علم؟ کیا کریں؟ ان کے ذمہ صرف بلاغ مبین ہے،
انہوں نے پہنچا دیا، اب ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی، آگے کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اور یہ دیکھیں کس قسم کی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ کیوں چاہتا؟ تم تو اس کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے، تم تو اس کو ریسیو نہیں کرنا چاہتے، تو وائی شوڈ اللہ گیو یو۔ وہ مثال آپ یاد رکھا کریں، وہ جو میں نے آپ کو کیک والی مثال بتائی ہوئی ہے کہ بچے جو نہیں کھاتا بچہ، ماں اس کو دوسرے دن نہیں دے گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے کوئی اگر ہماری زمین کے اندر جو فوج ہوتی ہے، جو آرمی ہوتی ہے، ایئر فورس ہوتی ہے، جو بھی نیوی ہوتی ہے، سب میں جس کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، جو ان کے اپ ٹو دا مارک ہوتا ہے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور جو ان کے اسٹینڈرڈ کو نہیں پہنچ رہا ہوتا یا ان کے خیال کے مطابق، اللہ تعالیٰ تو پھر اندر باہر سب کچھ جانتے ہیں، اسے تو پتہ ہے کہ کس کو میں نے دینی ہے ہدایت اور کس کو نہیں دینی، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ فہل علی رسول رسولوں کے علاوہ بلاغ مبین کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے۔ رسول کا مطلب بھیجا ہوا، کوئی نہ کوئی بھیجا ہوا، ٹھیک ہے۔ ہم نے کسی نہ کسی کو ایز اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہوا ہے، اور وہ کہتا کیا ہے، ان اعبدوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کر لو، واجتنبوا الطاغوت، اور یہ جو طغیانی سرکشی ہے اس سے بچو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، تو ان میں سے کچھ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے، اور کچھ ہیں جن کے اوپر ضلالت پکی ہو چکی ہے کہ انہوں نے گمراہی رہنا ہے۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، تو پھر زمین میں چلو پھرو اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا پھر اینڈ کیا ہوا، عاقبت ان کے پیچھے جو رزلٹ آیا وہ پھر کیسا ہوا۔ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین، اگر تم چاہتے ہو، اگر تمہیں بڑی حرص ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں بڑا ہی تمہارا دل چاہتا ہے، بڑی حرص ہے تمہیں اس بات کے اوپر، بڑا دل سے تم چاہتے ہو ان کی ہدایت کو، تو یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا، من یضل وما لہم من ناصرین، کہ جو ذلیل رہنا جو ضلالت پر، جو گمراہی پر رہنا چاہتا ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ بھی گمراہی پہ رہنے دیتا ہے، اس کو ہدایت دے نہیں سکتے۔ یقین کر لو کہ فإن اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو گمراہی پہ رہنا چاہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کا پھر کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، وہ بڑی قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پکی پکی، لا یبعث اللہ من یموت، کہ اللہ کبھی نہیں جگائے گا جن جو مر چکے ہیں نا، اللہ کبھی بھی ان کو واپس زندگی نہیں دے گا، بعث بعد الموت نہیں ہوگا۔ بلا وعدن علیہ حقا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ہرگز نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ وعدہ حق ہے، اور یہ پکا وعدہ ہے، اور یہ اس کے اوپر اس کو پورا کرنا ضروری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر، لیکن اکثر انسان جو ہیں وہ اس بات کا علم نہیں رکھتے کہ یہ اللہ جو کہہ رہا ہے یہ وہ کرے گا، یہ وعدہ اس نے کیا ہے وہ پورا کرے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کبھی اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ لیبین لہم الذی یختلفون فیہ ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے اس بات کو واضح کر دے، بیان کر دے، کھول کھول کے بتا دے کہ جو اس میں اختلاف کریں ان کو، اور تاکہ وہ جان لے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تاکہ وہ جان لے کہ کون ہیں کفر کرنے والے، أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور وہی جھوٹے بھی ہیں، اور کون ہیں جو جھوٹے بھی ہیں اور کفر کرنے والے بھی، انکار کرنے والے۔ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، اب اپنی مائٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یقین کر لو کہ کسی چیز کے لیے جب ہم کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ہمارا کہنا کیا ہوتا ہے، ایک ہمارا کال کیا ہوتا ہے، ہمارا کیا لفظ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کن، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی مائٹ ہے جس کے اوپر تم اتنی باتیں کر رہے ہو، تم اس کے ساتھ جھگڑے کر رہے ہو،
اس کی مائٹ یہ ہے کہ صرف وہ کن کا لفظ بولتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے، اتنی مائٹ ہے، اتنا پاورفل ہے. ٹھیک ہے. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کی، چھوڑ گئے وہ اپنی ساری چیزوں کو، بعد اس کے کہ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، ان کے ساتھ ناانصافیاں کی گئیں، تو وہ پھر اس جگہ کو چھوڑ کے چلے گئے. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ان کے لیے یقیناً ہم دنیا کے اندر حسنہ ان کو دیں گے، بھلائیاں ان کو دیں گے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور یقیناً آخرت کا اجر جو ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ اس بات کو، اس حقیقت کو جان لیں. اب یہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ کس حقیقت کو جان لیں؟ دیکھیں، جب یہ اپنے آپ کے بھی دماغوں میں شاید خیال آیا ہو کہ جب یہ اپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ میں آ گئے تھے، تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ بھئی ان کو دنیا میں بھی حسنہ دوں گا. تو ان کو کون سا حسنہ ملا؟ بیچارے غریب اتنے کہ جو پیر میں جوتی نہیں، کپڑا تن پہ کپڑا نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، تو کون سی حسنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں دے دی؟ اللہ کہہ رہے کہ جو میرے راستے میں ہجرت کرے گا میں اس کو دنیا میں بھی حسنہ دوں گا. دنیا کا حسنہ میرے بچوں صرف یہ مال اسباب، اور میری بہنوں یہ صرف یہ مال اسباب اور یہی حسنہ دنیا کا نہیں ہے. اصل جو دنیا کا حسنہ، دنیا کا حسن، وہ سکون اور اطمینان ہے جو آپ کے دل میں پیدا ہو جائے. دیکھیں کتنے کتنے بلینئرز ہیں جنہوں نے خودکشیاں کی ہوئی ہیں. انہیں کیا تکلیف تھی؟ کون سی چیز انہیں نہیں ملی تھی؟ سکون، اطمینان نہیں تھا. اور کتنے ہی غریب ہیں جو کہ ایک جرمنی سے ہمارے کوئی وزٹرز آئے، تو وہ پھر نارتھ وغیرہ میں گئے، واپس آ کے مجھے کہتی ہے مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ بچے میں نے وہاں دیکھے ہیں، لوگ میں نے دیکھے ہیں بالکل غریب ہیں، لیکن ان کی شکلوں کے اوپر اطمینان بہت ہے. یہ ہے حسنہ فی الدنیا. میں نے کہا بی بی اس کو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن میں آپ کو بتا ہی سکتی ہوں کہ جس کے اوپر ہم بلیو کرتے ہیں نا کہ وہ ون ہے اور وہ ہمارا پرووائڈر ہے، وہ ہمارا نرشر ہے، وہ ہمارا پرووائڈر، رب کا میں نے مطلب بتایا نا کہ وہ ہے، ہم اس میں بلیو کرتے ہیں کیونکہ اس لیے ہماری شکلوں پہ اطمینان ہوتا ہے. بے شک رات کی روٹی نہ ہو پھر بھی اطمینان ہوتا ہے کہ مل ہی جائے گا نا، کچھ نہ کچھ تو خیر ہے، مر نہیں جائیں گے ایک دن سے، ہے نا. تو یہ ان کو نہیں سمجھا. تو یہ جو اطمینان اور سکون ہے نا، وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنے سے حاصل. اور وہ ان کو حسن جو ہے نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ حسن دیا تھا مدینہ میں. ان کو کوئی محل اور وہ تو نہیں مل گئے تھے جمی جمائیاں بزنسز، کوئی ان کے وہ بزنس ٹاورز تو نہیں کھڑے ہو گئے تھے، نہیں نہ ہو گئے تھے. ہاں، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، اور نہ ہی انہیں کسی محل کی یا کسی چیز کی توقع تھی دولت ملنے کی. وہ صرف یہ اطمینان جو ہے نا، وہی زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے. وہ ہو تو آپ کو، آپ کے پاس نہ بھی ہو دولت تو وہ ہوتی ہے، آپ اطمینان میں رہتے ہیں. تو وہ دولت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں میں دنیا کا حسنہ ان کو دوں گا. ٹھیک ہے. اور آخرت کا اجر تو خیر ہے ہی بہت بڑا. ٹھیک ہے. کاش لو کانوا یعلمون، یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے نا کہ کاش کہ اس چیز کا علم انسانوں کو ہو جائے. وہ اس چیز کا علم انسانوں کو دینا چاہتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، چھوڑ دیں. ہجرت کا اصل میں پتہ ہے کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہجرت کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا کسی چیز کو. ہاں، ہجرہ کا اصل مطلب کسی چیز کو چھوڑ دینا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوتے تھے ان کے قول کے مطابق ایسا مفہوم کہ سب سے بڑی ہجرت یہ ہے کہ تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو اللہ کو ناپسند. تو یہ بات ہے، یہ اس آیت میں یہ بات کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. وہ والی ہجرت کے لیے میں نے آپ کو مثال بتا دی کہ انہیں جا کے وہاں کوئی محل نہیں مل گئے تھے،
کوئی بزنس ٹاورز نہیں ملتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن کیا چیز ملی تھی؟ سکون، اطمینان۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بری چیزوں کو، بری باتوں کو چھوڑتا جاتا ہے، یقین کریں اس کو اطمینان بڑا ہوتا ہے، اور یہی دنیا کا حسن ہے، خوبصورتی ہے دنیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم سے پہلے بھی آدمیوں کو ہی بھیجا تھا وحی دے کے، اپنی وحی ہم ان کی طرف بھیجتے تھے۔ تو اگر تمہیں نہیں پتا اس بات کا تو تم یہ جو اہل ذکر ہیں، یہ جن کے پاس پہلے کی کتابیں، جاؤ ان سے ذرا پوچھ لو۔ بالبینات والزبر، جن کے پاس کے واضح دلیلیں بھی ہیں، بینات بھی ہیں، اور زبر لکھی ہوئی کتابیں بھی ہیں۔ زبور کہتے ہیں نا جو داؤد علیہ السلام کا زبر۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی نصیحت نازل کی ہے، ہم نازل کر رہے ہیں ایسی نصیحت تمہارے اوپر، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے لیے واضح کر کے بتا دو، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ان کی طرف نازل اصل میں کیا گیا تھا، تاکہ ان کو بھی کلیئر کر دو، جو ان میں ایمبیگوٹیز پیدا ہوگی، جو ان میں کنفیوژنس پیدا ہوگی، ان کو بھی بتا دو کہ جو ان کی طرف نازل کیا گیا تھا اس کو بھی واضح کر کے انہیں بتا دو، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ وہ بھی کوئی تفکر کریں کہ اچھا ہم تو یہ مطلب سمجھ رہے تھے، اچھا اس کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کیا جو یہ بڑی بڑی پلاننگز کرتے رہتے ہیں، بری پلاننگز کرتے رہتے ہیں، کیا انہیں اس بات کا سے وہ بے خوف ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دے، یا ان کے اوپر کسی ایسی جگہ سے عذاب لے آئے جس کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا ہی نہ ہو، شعور ہی نہ ہو انہیں، اور یا خذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا پھر انہیں وہ ان کی جو الٹ پھیر ہے، ان کے دلوں کا جو الٹ پھیر ہے، یا ان کے دماغوں کا الٹ پھیر ہے، یا ان کی پلاننگز کا الٹ پھیر، اسی میں ہی اللہ تعالیٰ انہیں گھماتا رہے، فما ہم بمعجزین، اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکیں گے اگر اللہ تعالیٰ یہ سب کر دے۔ او یا خذہم علی تخوف، یا پھر انہیں پکڑ لے کبھی ان کو تھوڑا بہت خوف دلانے کے لیے، یا خوف ان کے اوپر علی تخوف، خوف کے اوپر خوف دلا کے ان کو تو انہیں پکڑ لے۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، لیکن بات یہ ہے، یقین کر لو کہ تمہارا رب رؤوف ہے اور رحیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے پیار بہت کرتا ہے، تمہیں ہر بات جو بتاتا ہے، اس نے جو کتابیں بھیجی، جو رسول بھیجے، جو وسل بلورز بھیجتا رہتا ہے، جو وارنرز اس نے بھیجتا رہتا ہے، وہ بھیجتا رہا ہے، وہ اس لیے ہے کہ وہ تم سے پیار بڑا کرتا ہے، رؤوف ہے وہ، اور رحم تم پہ بہت کرتا ہے، اس لیے وہ یہ سارا کچھ بھیجتا ہے۔ تو جی آج ہم نے 47 آیت سورہ نحل کی، یہاں تک ہم نے آج کر لیا ماشاءاللہ سے۔ چلیں جی پھر اللہ حافظ۔